اور پھر اس کو فوکس کر کے بھی جو پروگرامز ہم بتائیں لوگوں کو دکھائیں، اس میں ان لوگوں کو جو ایکسٹریمزم کی بالکل ایج پہ جیسے میں نے کہا کھڑے ہیں، ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بالکل ہمارے معاشرے کی چیز نہیں ہے، یہ مغربی معاشرے سے متاثر لوگ ہیں اور یہ آ کے ہمیں مزید خراب کریں گے، اس لیے وہ دوسرا گروپ جوائن کریں۔ آپ ان کو خوشخبری بھی سنائیں، پازیٹیو بات کریں۔ منشا یار صاحب، جس معاشرے میں نظریات کی جنگ ہو، اور ظاہر ہے کہ نظریات کی جنگ ہے اس وقت یہاں پہ ہے، وہاں پہ یہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے؟ دوسری طرف اگر دیکھیں، ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ ہے۔ مر ہم رہے ہیں اور فیصلہ ہم کرنے میں ابھی تک نہیں کر پائے کہ یہ ہماری جنگ ہے۔ کیا کیا جانا چاہیے؟ نظریات کی جنگ کو کیسے شکست ملنی چاہیے؟ آسما بات یہ ہے کہ اس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک دہشت گردی وہ ہے جو انٹرنل، یعنی آپ کے ملک کے اندر ہے، اس میں وہ فورسز، وہ لوگ جو تخریب کار ہوتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے کچھ واقعات ہوئے، کراچی میں ہوئے یا دوسرے شہروں میں، یہ وہی وارداتیں ہیں۔ دوسری جو دہشت گردی آپ کے ہو رہی ہے، اس میں کچھ تو اس تعلیم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اور ناانصافی کی وجہ سے معاشی اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک جو بڑا اس پروگرام کے ذریعے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالمی اسباب ہیں اس کے۔ وہ جو عالمی اسباب ہیں وہ ہیں اس کے بیسک روٹس اصل میں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک شروع سے مسئلہ چلا آ رہا تھا کشمیر کا، تو اب عالمی طاقتوں نے، قوتوں نے کبھی اس کو زیادہ توجہ نہیں دی اس پر، اور کوئی اس کا حل ابھی تک نہیں نکلا۔ لیکن کشمیر جو ہے وہ ایک بہانہ بن گیا، ایک کاز بن گیا، ایک سبب بن گیا جہاد کا، اور نوجوان جو لوگ تھے وہ مدرسوں میں اور وہ اس طرح کر کے ان کی تربیت ہوئی۔ بالکل ان کو کیا گیا جہاد کے لیے، اور پھر وہ جہاد کو جو ہے وہ لبرلزم کے پہناوے میں ایک عامر آتا ہے وہ اس کو جہاد کا نام دیتا ہے، دوسرا عامر آتا ہے اس کو وہ لبرلزم کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح عالمی جو میں نے کہا تو اس میں عراق بھی آ گیا، اس میں افغانستان بھی آ گیا، اس میں بوسنیا بھی آ گیا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو عالمی سطح پر اس کی جو ایک پھیلاؤ ہوا، ایک وسیع ہوا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام اور جو جہاد کا لفظ مقدس، ان کو بھی ہم نے اس جنگ میں ان کو بھی خراب کیا، اور وہ اتنی بدنامی ہوئی مسلمان، اسلام اور جہاد کی، کہ وہ اب دہشت گردی کی علامت بن گئے مسلمان۔ بالکل ٹھیک۔ حالانکہ دنیا کا جو 40% یہ سورسز ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اسلامی دنیا کے پاس ہے۔ بالکل۔ لیکن جہالت میں جو ہے وہ آخری چونکہ کچھ ٹائم ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو ہمارا حساس طبقہ ہے اس کو کس طرح سے آگے آ کے علم جہاد اٹھانا چاہیے، کس طرح سے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک بڑی سطح پر، حکومتی سطح پر بھی حکومت تو نہیں کرے گی۔ حکومت کے پاس تو 17ویں ترمیم کا مسئلہ ہے، حکومت کے پاس تو بے تحاشا اور مسائل ہیں، وہ تو اس مسئلے سے نہیں نکلے گی، نہ ہی اپوزیشن پارٹیز کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا، یہ تو سوچ والے طبقے کو آگے لے کے جانا پڑے گا نا، سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ تو یہی ہے کہ وہ جیسے یہ میں نے سمینہ راجہ کی نظم پڑھی کہ وہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگیں، اور وہ اپنے اپنے محاذ پر اس کو ایک جنگ سمجھ کر، ایک مشن سمجھ کر ایک جہاد کریں اور لکھیں، قلم کا بھی، آواز کا بھی، آرٹ کا بھی، ادب کا بھی، جو بھی جس کے پاس فن ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہیں اخبارات اور جو ٹیلی ویژن چینل ہیں ان کو بھی اپنے دامن وا کرنا پڑے گا، اور وہ بلائیں ایسے سارے لوگوں کو تو، اور وہ چیزیں پیش کریں۔ بالکل درست۔ ابرار آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ کیا یونیورسٹیوں میں جائیں گے؟ جی کیا پیغام یہ ہے کہ چینلز بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں۔ انہوں نے منشا یار صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ سوئی ہوئی نہیں ہیں لوگ، جاگ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا، لیکن ان کو آپ صرف اگر ایک چینل کوئی جیسے آپ کا چینل ہے اگر وہ لیڈ لیتا ہے اور سبھی فنکاروں کو بلا لیتے ہیں تو اس میں ایک یا دو کو نہیں، کوئی ایک ایسا پروگرام کریں جس میں کوئی 150 لوگ آ جائیں سارے کے سارے، تو وہ پھر اس میں سے وہ اپنے آپ کو ٹارگٹ محسوس نہیں کریں گے اور وہ سارے کے سارے آ بھی جائیں گے۔ تو یہ ایک جو چینل لیڈ لے سکتا ہے وہ شاید کوئی اور ایک انڈیویجول نہ لے پائے۔
تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اگر آپ نے جیسے کہا کہ حکومت کے پاس تو 17ویں ترمیم کے اور مسائل موجود ہیں، اول پہ تو حکومت کو بھی آپ پریشرائز کریں کہ تیار ہے حکومت بھی کرنے کے لیے، ان سے ریکویسٹ کریں، اگر نہیں کرتی تو چینل اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے. اور دوسرا میں وہی بات کروں گا کہ ہم دونوں ایکسٹریمز کے اندر ہیں اس وقت، اور ہم دونوں ایکسٹریمز کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بات آن ریکارڈ رہنی چاہیے کہ ہم ایک بڑے مناسب سے پیار کرنے والے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم صوفیہ کرام کا جو رول تھا اس علاقے کے اندر اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس اسلام کو، اس کے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بھی کیا جائے، ہم ہمارا کلچر بھی انٹیکٹ رہے، ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کریں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ابرار الحق صاحب، بہت شکریہ منشا یاد صاحب، اور بہت شکریہ لیلا زبیری صاحبہ اس پروگرام میں آنے کے لیے. یہ میری بھی ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، اور میری اپنے تمام جو ساتھی دوست ہیں، اینکرز ہیں، ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہم کچھ ٹائم، تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی تفویض کر دیں یا مخصوص کر دیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی بھی لانی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بہتر پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اور ہم مل کر اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ جنگ جذبے سے جیتی جا سکتی ہے، اور جذبہ ہمارا زندہ ہے، صرف جگانے کی ضرورت ہے. آسمہ شیرازی کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.